السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عصر اور عشاء سے پہلے والی 4 سنتیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ ان کے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا ان کو بھی ظہر سے پہلے والی 4 سنتوں کی طرح پڑھیں گے یا پھر ان کے پڑھنے کا طریقہ مختلف ہے؟ ہمارے بہت سارے بھائی بہنیں ان سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن وہ فرق نہیں سمجھتے کہ ان کو پڑھنا کس طرح چاہیے۔ بہت سارے ہمارے بھائی بہن عصر اور عشاء سے پہلے والی سنتوں کو ظہر سے پہلے والی 4 سنتوں کی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کے پڑھنے کا طریقہ مختلف ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس فرق کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا۔ محترم ناظرین، عصر اور عشاء سے پہلے والی جو سنتیں ہیں ان کو سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ظہر سے پہلے والی جو 4 سنتیں ہیں ان کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا پڑھنے میں فرق ہے۔ سنت مؤکدہ کو پڑھنے کا طریقہ اور ہے اور سنت غیر مؤکدہ کو پڑھنے کا طریقہ اور ہے۔ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں عصر اور عشاء سے پہلے والی 4 سنتوں کے متعلق، تو وہ غیر مؤکدہ ہیں۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے، اور نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں ارادہ کر لیا کہ عصر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں یا عشاء کی سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ کافی ہے۔ زبان کے ساتھ نیت کے الفاظ کا ادا کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، البتہ اگر کوئی ادا کر دیتا ہے تو اچھا ہے، اگر نہیں ادا کرتا دل کا ارادہ ہو گیا تو کافی ہے۔ اب سب سے پہلے ہم نے اللہ اکبر کہہ کے تکبیر کہنی ہے اور ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لینے ہیں، ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد ایک چھوٹی سورت یا پھر 3 آیاتیں چھوٹی یا ایک بڑی آیت ہم پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع سجود ہوں گے۔ دوسری رکعت میں ہم نے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، پھر دوسری سورت ساتھ ملانی ہے، اس کے بعد رکوع اور سجود ہوں گے، اور اس کے بعد قعدہ کے اندر بیٹھیں گے۔ پہلا قعدہ، قعدہ اولا، اس کے اندر ہم جب بیٹھیں گے تو ہم پڑھیں گے التحیات، یہ مکمل پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم درود پاک پڑھیں گے مکمل، اور اس کے بعد دعا پڑھیں گے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا جو بھی دعا آپ کو یاد ہے، قرآن کی دعا ہے یا احادیث کی دعا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، پوری دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر ان آخری 2 رکعتوں کو بھی پہلی 2 رکعتوں کی طرح پڑھیں گے، یعنی تیسری رکعت میں ثنا بھی پڑھیں گے، الحمد بھی پڑھیں گے اور سورت بھی ساتھ ملائیں گے۔ چوتھی رکعت میں پہلے فاتحہ، پھر سورت، پھر رکوع سجود، اور اس کے بعد التحیات مکمل ہم پڑھیں گے۔ اور سنتیں جو مؤکدہ ہیں یعنی ظہر سے پہلے والی 4 سنتیں، ان میں یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، الحمدللہ، دوسری رکعت میں فاتحہ پڑھیں گے، دوسری سورت پڑھیں گے، اور قعدہ اولا میں جب ہم بیٹھیں گے تو صرف التحیات پڑھیں گے۔ درود پاک اور دعا جو ہے وہ سنت مؤکدہ یعنی ظہر سے پہلے والی سنتوں میں دعا اور درود پاک نہیں پڑھیں گے۔ اگر کسی شخص نے بھول کر درود پاک پڑھ لیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اگر اس نے سجدہ سہو نہیں کیا تو اس پر نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اب جب پھر وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا ظہر کی سنتوں میں، تو وہ ثنا نہیں پڑھے گا، الحمدللہ پڑھے گا اور دوسری سورت ساتھ ملائے گا۔ چوتھی رکعت میں بھی اسی طریقے پر کرنا ہے، الحمدللہ پڑھے گا، دوسری سورت ساتھ ملے گا، اور دوسرے قعدہ میں پھر التحیات بھی، درود پاک بھی اور دعا بھی پڑھے گا، پھر سلام پھیرے گا۔ تو یہ فرق ہے ظہر، عصر اور عشاء کی سنتوں کے درمیان۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔